مائر راشلڈ نے اپنے بیٹے نیتن راشلڈ کو کہا کہ آپ کو 550,000 پاؤنڈز دیے جا رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کے بلینز اور سیکیورٹیز میں انویسٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد جو بھی برٹش کی موومنٹ تھی پورچوگل اور اسپین کے خلاف، یہاں تک کہ اس ٹائم کی جو برٹش کراؤن جارج III کو بھی راشلڈ خاندان نے کافی زیادہ لون دیا۔ کچھ ایسٹیمیشن کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس دور میں راشلڈ خاندان نے 550,000 پاؤنڈز کو ڈفرنٹ بلینز اور سیکیورٹیز میں انویسٹ کیا۔ نیتن مائر نے جب اتنی زیادہ برٹش کی سپورٹ کی تو ساتھ ہی ساتھ اس نے آ کے لنڈن میں اپنی ایک کمپنی کھول لی جس کا نام تھا NM راشلڈ اینڈ سنز۔ مائر راشلڈ سپٹمبر 19 1812 میں مرنے کے بعد اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ اپنے بچوں میں وراثت کے طور پر چھوڑ گئے، اور راشلڈ کی جو لیگیسی تھی وہ نیتن مائر راشلڈ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ جو فرینکفرٹ میں بزنس تھا مائر راشلڈ کا، اس کا بیٹا آمشل مائر راشلڈ اس نے آ کے اپنی پوری بھاگ دوڑ کو سنبھال لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہی ٹوک اوور دا مینجمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ 1813 میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد آمشل نے وہاں پر ایک نئی آفس بلڈنگ کھول لی 146 فہرگاس۔ یہ ایک کارنر میں گھر تھا جس کو اس نے آ کے اپنا بینکنگ بزنس ہیڈ کوارٹرز بنا دیا، اور اس کا نام رکھ لیا MA راشلڈ اینڈ سنز۔ اس کے بعد جو باقی 3 بھائی تھے وہ ڈفرنٹ شہروں میں چلے گئے یورپ میں، جیسا کہ سولومن مائر وان راشلڈ وہ چلا گیا وینا آسٹریا میں 1820 میں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی بینکنگ فیملی کا آغاز کیا آسٹریا میں۔ دوسرا بھائی کارل مائر راشلڈ جس نے آ کے نیپلز میں 1821 میں جا کے مائگریٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اپنا ایک بینکنگ فیملی آف نیپلز کو سٹارٹ کیا۔ تیسرا جیمز مائر راشلڈ جس نے 1817 میں پیرس میں موو ہو گئے، اور اس نے وہاں پر جا کے راشلڈ بینکنگ فیملی آف فرانس کو شروع کیا۔ سارے بھائیوں نے جو یورپین سینٹرز کے امپورٹنٹ مقام تھے وہاں پر جا کے اپنے بزنسز کا آغاز کیا، اور چاہے ان کے فاصلوں میں جتنا بھی فرق آ گیا ہو، ان کی ایک ہی یونیفائڈ اسٹریٹجی تھی، وہ یہ کہ وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر لوگوں کو اور گورنمنٹس کو لون دیتے تھے۔ اس سے پھر یہ ہوا کہ جیسا کہ فرانس رہنے والا بھائی تھا اس نے آ کے بیلجیم کے جو ایمپرر لیوپولڈ I کو کافی زیادہ پیسے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لاسٹ ہولی رومن ایمپرر تھا فرانسس II اس کو بھی جا کے اس نے کافی زیادہ لون دیے۔ اس وجہ سے آ کے 1822 میں سارے بھائیوں کو پہلی بار آسٹرین جو ایمپرر تھا فرانسس I اس نے آ کے بیرن کا خطاب دے دیا۔ جو خطاب تھا اس کی وجہ سے اب ان کے پاس نوبل ٹائٹل تھا، ان کی ٹرسٹ وردنس آسمانوں سے بات کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد آنے والی جتنا بھی وقت آیا، جب بھی یورپین منارکی یا کوئی بھی گورنمنٹ ختم ہو جاتی تھی، ان کی جگہ پہ نئی گورنمنٹ آتی تھی، ان کو فنڈز دینے کے لیے راشلڈ بینکنگ بزنسز نے آ کے لونز دینا شروع کر دیے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جو یہ فرینکفرٹ اور یوڈنگاس کی بات کی جا رہی ہے، یہیں پر ہی جو دوسرا بینکنگ کی ڈائنیسٹی ہے وہ ہے گولڈ سمتھ، یعنی کہ گولڈ سمتھ، ان کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوا ہے، فرینکفرٹ اور یوڈنگاس سے۔ ان کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری اتنی زیادہ موجود نہیں ہے، بہرحال ان کا بھی یہی ایک طریقہ کار تھا چلنے کا کہ لوگ ان کو آ کے گولڈ دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ آ کے ان کو کرنسی واپس کرتے تھے اور کسی طریقے سے سود چارج کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں 2 بینکنگ ڈائنیسٹیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ آج جو بھی کور بینکنگ بزنس ہے وہ 7th جنریشن راشلڈ خاندان کے اور گولڈ سمتھ خاندان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں۔ تو میں اب آگے سے جا کے دوبارہ سے ماڈرن بینکنگ سسٹم کے بارے میں اور ایکسپلین کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جا کے جو فرسٹ یورپین بینک تھا جنہوں نے ماڈرن بینک نوٹس جو ہے بنانا شروع کر دیے، اس کا نام تھا اسٹاک ہومز بانکو، جو ایک سویڈن کے شہر میں تھا، اور یہ 1657 میں یوہان پالمسٹرچ نے بنایا تھا، اور انہوں نے آ کے 1661 میں بینک نوٹس چھاپنا شروع کیے۔ اس کے بعد ان کو کافی زیادہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آئیں، اور وہ 1667 میں جا کے لیکویڈیٹ ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہی سویڈن گورنمنٹ نے آ کے اس کو سینٹرل بینک آف سویڈن قرار دے دیا 1668 میں، اور پھر یہ ابھی دنیا کا سب سے پرانا سروائیونگ سینٹرل بینک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ کریں، اور اپنی نیک دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیوز کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔